جو کام کرتے مرے گا وہ کام کرتے اٹھے گا. قیامت کا دن ہوگا, اللہ اسے عشاء کی نماز کے وقت مصلی سے اٹھائے گا. اب باپ کا حال, مفتی سیف اللہ صاحب میں تعزیت کے لیے گیا, مجھے کہنے لگے مولانا ابا جان کا انتقال کیسے ہوا؟ 1:15 بجا تھا, ابا جان نے کمرے میں شور کر دیا, امی اٹھ کے آ گئی, میں اٹھ کے آ گیا, بھائی دوسرا اٹھ کے آ گیا, کہنے لگے عبید اللہ کو بلا لے, عبداللہ کو بلا لے, اور اسی طریقے سے کفایت اللہ کو بلا لے. جب 5 بھائی باپ کے کمرے میں 1 بجنے میں 10 منٹ تھے, ہم کمرے میں آئے, کہنے لگے بیٹو مجھے ایک جماعت لینے کے لیے آ رہی ہے. میں تیار ہو کے وضو کر کے بیٹھ گیا. میرے بچوں میں نے قرآن تمہیں اس دن کے لیے پڑھایا تھا, آج مجھے سارے کے سارے سورہ یاسین پڑھ کے سناؤ. بیٹیوں نے, گھر والی نے, 5 بچوں نے سورہ یاسین پڑھائی سنائی. کہنے لگے الحمدللہ. پھر سب بچوں سے مصافحہ کیا, بیوی سے الوداع کہا, اور پھر کہنے لگے ذرا کمرے کے باہر جانا, کچھ جماعت باہر کھڑی ہے. اللہ اکبر. کمرے سے باہر سارے بچے چلے گئے. کہنے لگے جی السلام علیکم, السلام علیکم, اندر آ جاؤ. اندر آ گئے. کہنے لگے میرے باہر والوں اور اندر والوں سارے گواہ رہنا, میں ایمان پر کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہا ہوں, اور زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اتنا کا آنکھیں بند ہو گئی. بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم مولانا کمرے میں ایسی خوشبو آئی جس خوشبو کو آج سے پہلے کبھی ہم نے سونگا ہی نہیں تھا. خیر مدارس کے اندر میرے عزیزو جنازہ ہوا. اللہ اکبر. کہنے لگے جنازے کے اندر عوام کا تو رش تھا, لیکن 2200 کے قریب علماء کرام شیخ الحدیث موجود تھے. میرے عزیزو ان کے کندھوں پہ جو اللہ والا گیا ہوگا قبر کی مٹی میں نہیں گیا ہوگا, سیدھا جنت کے اندر گیا ہوگا. تیرے میرے جنازے میں پان بیڑی والے جاویں گے, سگریٹ نسوار والے جاویں گے, اور میرے عزیزو جنہوں نے پان سے اپنے منہ کو بھر رکھا ہے بتا میرے تیرے جنازے کے ساتھ چلتے کرو اللہ وہ کیسے پڑھیں گے؟ ابھی 10 محرم الحرام کا دن آئے گا, قبروں پہ میلہ شروع ہو جائے گا. ایسا لگے گا قبرستان کے اندر کوئی میلہ لگا ہوا ہے. چھوٹے بڑے سارے کے سارے قبرستان میں کوئی کسی پھوڑا لے کے, کوئی تگاری لے کے, کوئی تسلا لے کے جائے گا. اور لوگوں اس دل پھولوں کوئی تو دور کی بات ہے, مٹی بھی نایاب ہو جاتی ہے. یہ کیسی ہمدردی ہے, یہ کیسا پیار ہے, ہر کوئی جیب کاٹنے پہ لگا ہوا ہے. میرے عزیزوں مٹی کا تسلا بھی سینکڑوں روپے کے اندر دیتے ہیں کہ انہیں مرنا یاد کوئی نہیں. میرے عزیزوں جب پھولوں کی مالا, پھولوں کی چادر, اگر بتیوں کا گچھا جلا کے چل کے جاتے ہیں اور بچہ کسی رکھ کر اطمینان کے ساتھ پانی کا ڈبہ چھڑک کے جاتا ہے, مرنے والا پکار کے امی کہتی ہے, ابو کہتے ہیں ہم نے تیرے ساتھ کب بے وفائی کی تھی جو آج تو ہمارے ساتھ بے وفائی کر کے چلا گیا. بیٹا کہتا امی میں نے تیرے ساتھ کیا بے وفائی کی, ابو میں نے آپ کے ساتھ کیا بے وفائی کی. مارو کے کہتی ہو بیٹا جتنا تو نے خرچہ کیا رب کعبہ کی قسم ہے ہمیں ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں تھی, ضرورت تھی تو تیری زبان سے اللہ کے قرآن کی ضرورت تھی. پھول نہ ڈال کے جاتا, اگر بتیاں نہ لگا کے جاتا, ہماری قبر کے اوپر کھڑا ہو کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے چلا جاتا. اللہ کی عزت کی قسم تو نے پھول ڈال کے قبر کا اوپر سجا دیا تو قرآن پڑھتا اللہ قبر کا ماحول ہمارا سجا دیتا. ایک اور آپ نے دیکھا ہوگا اتنے بڑے کتبے لگے ہوئے ہیں قبروں کے اوپر. میں اکثر جب قبرستان میں ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہوں تو دائیں بائیں کی قبروں سے اپنے رومال سے جو کتبوں پہ مٹی لگی ہے نا کلو اللہ لکھی ہوئی, یا اللہ یا محمد یا حیو یا قیوم, پھر میں سارا صاف کرتا ہوں. میں نے کہا دیکھو یار یہ ثواب کی نیت سے لگا رکھا ہے. کسی سے پوچھ لیا میاں یہ کتبہ کیوں لگایا, کہنے لگا مولانا, میں نے کہا جی, کہ مولانا اس لیے لگایا کوئی قبرستان میں آوے گا اور آ کر اس کتبے پہ نظر ڈالے گا, چلو پڑھ کے چلا گیا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے گا. میں نے کہا میاں کتبہ تیری ماں کی قبر کا پڑھوں گا میں, سن میرے سے. ایک نوجوان بڑا پرانا میرا دوست ہے, میرے کندھے پہ ایک دن سر رکھ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا اوے حنان یار, ایسے کہا اوے حنان یار مجھے کوئی حل بتا میں کیا کروں. میں نے کہا کیا, کہ 10 سال پہلے ابو کا انتقال ہوا تھا, غفلت کی وجہ سے قبرستان جانا چھوڑ دیا. پچھلے دن مجھے باپ یاد آیا, میں اس کی قبر پہ فاتحہ کے لیے قبرستان گیا. میں نے ساری قبرستان میں قبروں کو جھانکا, مجھے باپ کی قبر کا پتہ ہی نہیں لگا. یہ پڑے گا جا کے, قسم دیتا ہوں میں آپ کو میرے عزیزو, تم نے اپنے ماں باپ کی قبر پہ کتبے لگائے, بتاؤ تم نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے.
जब सगा बेटा माँ बाप की कब्र पे कुल वल्लाह कुल या अल काफिरून नहीं पढ़ सकता तो मोहल्ले वाले से दूसरे इलाके के आदमी से क्या उम्मीद रखेगा। और फिर मैं आपसे अर्ज करके जा रहा हूँ, मेरी उम्र को जो पहुँच गए, और मौत उम्र को नहीं देखती, मौत जवानी बूढ़े पे 55 को नहीं देखती, जब आएगी लेके चली जाएगी। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ मेरे प्यारो, साहिब औलाद हो, बाल बच्चेदार हो, कोशिश करो अपने बच्चों को इस काबिल बना दो कि तुम्हारे मरने के बाद मैयत पर कफन पर 2-4 आंसू गिरा दे। और मेरे प्यारो, मैं तो अपनी तकरीरों के अंदर कहता हूँ, अब्बा मरे, दादा मरे तो पोते से, अगर नाना मरे तो नवा से, अगर छोटे छोटे हो, बाप मरे तो बच्चा छोटा छोटा हो, अपने भाई को वसीयत करके जाए कि मेरे जनाजे में बेशक मौलवी साहब रहमान साहब को लाना, शेखुल हदीस साहब को लेना, पाक मुल्क पाकिस्तान के बड़े जय्यद आलिम को लेके आना, बड़े बड़े पीरों को मेरे जनाजे में ले आना, लेकिन कोशिश करना मेरे जनाजे में मेरा छोटा सा बच्चा गोदी में उठा के ले आई हो, और जब मुझे दफन करने लगो मेरे छोटे से बच्चे को मेरी कब्र बना के मेरी कब्र के पास खड़े कर देना और कहना, बेटा ओ बच्चे, अब्बा की कब्र पर यूं करके हाथ उठा और कह दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नन्ना यूं करके हाथ उठाएगा और तोतली जुबान से कहेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सवाल करने वाले फरिश्तों को कहेगा वापस आ जाओ। नन्ना हाथ उठा के बाप के लिए सिफारिश कर रहा है, मैं फरिश्तों तुम्हारे जरिए इसका हिसाब लूँ, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती है। जो काम करने के थे हमने सारे छोड़ दिए। आज उमर अब्बासी कह रहा है कि ताजियत के लिए अहले मोहल्ला के साथ, मदरसे के तुलबा के साथ ताजियत करने के लिए आए। हाँ, मैं पूरे मोहल्ले वालों के साथ ताजियत करने के लिए आया। हाँ, 14 अगस्त में 1 मिली करने वालों के साथ मैं ताजियत करने के लिए आया। हाँ, ओए लोगों, किसी इज्जतदार की बहन बेटी के पीछे मोटरसाइकिल को रेस देने के वाले के साथ मैं ताजियत करने के लिए आया। मैंने उससे पूछा, और नौजवान, इंसानियत का जनाजा कहाँ उठा के दफन करके आ गया, आजा ताजियत कर ले। इंसानियत मर गई, आओ ताजियत कर ले। अखलाक मर गए, आओ ताजियत कर ले। किरदार मर गए, आओ लोगों ताजियत कर ले। मैंने सुल्तान महमूद गजनवी को अपने की जिंदगी को अपने हाथों से दफना दिया। नूरुद्दीन जंगी की कब्र की जिंदगी पर हमने मट्टी डाल दी। आओ वहाँ बैठ के ताजियत करें। वालदैन के मुंह पर जूते लग रहे हैं, आओ वालदैन की ताबेदारी फौत हो गई, आओ ताजियत करें। मेरे अजीजों, बीवी को पैर की जुत्ती कहा जाने लगा, अल्लाह अकबर, अज़वाजी जिंदगी का प्यार मर गया, आओ ताजियत करें। ओए लोगों, मस्जिदों की आबादी खत्म हो गई। ओए लोगों, मस्जिदों के अंदर इंसानों ने आना छोड़ दिया, इंसानियत मर गई, आओ ताजियत करें। बताओ मैं किस चीज की ताजियत करूं? भाई ने भाई को अदालत के कटहरे के अंदर खड़ा कर दिया, हमदर्दी का जनाजा निकल गया, आओ ताजियत करें। ओए लोगों, बहनों का हिस्सा खा के डकार नहीं मारी, बहनों ने रो रो कर तुम्हारे लिए हाथ उठाना छोड़ दिए। आओ मेरे अजीजों, प्यार मर गया, आओ आप में ताजियत करें। और मेरे अजीजों, अल्लाह से मोहब्बत करने वाली प्यार मोहब्बत का जनाजा निकल गया, आओ ताजियत करें। बताओ किस किस चीज की मैं ताजियत करूं? खुद अपने गिरेबाल में मैं और आप जाग के देखे, आईने के आगे खड़े हुए, और मेरे अजीजों, रंग गोरा करने वाली करीमों से हमने अपने चेहरे पर तो निखार पैदा कर लिया, एक दूसरे की टुकड़े और दावत करने की वजह से हमने अपने दिल का रंग काला कर लिया है। आओ आओ आओ, हैया अलस सलाह, हैया अलल वला, आओ आओ। इंसानियत को तड़पता देखकर मेरे दिल ने काम करना छोड़ दिया। आओ, मेरे दिल की हमदर्दी मर गई, आओ मैं ताजियत करें। कहाँ चला गया 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाला? रोड पर जाते हुए सुराख देखा, जमीन में गड़ा देखा, मट्टी का डला लेकर उस गड़े को अपने हाथों से बंद कर दिया। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहा है? कहा उमर को अल्लाह ने हुकूमत दी जमीन पर, अल्लाह अकबर, इसकी रियाया में इंसान भी आ गए, जानवर आ गए। फरमाया कोई ऐसा जानवर जो तेजी से दौड़ता जावे और उसका पाँव सुराख के अंदर आ गया, उसके पाँव को चोट लग गई, तो उमर क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देगा? आज कितने इंसानों के दिलों को तोड़ा। जाओ जाओ जाओ, अपनी नमाज का सजदा ले जाओ। अगर किसी को रुला के लेके आए तो खुदा की कसम ये सजदा हमारे कद से ऊपर ही नहीं गया। उम्मत का वो नौजवान जिसने आज माँ के सामने बदतमीजी की, बाप को यूं करके घूर के देखा,
اور ماں کو یہ کہتا ہوا نکل گیا امی ابو کو آئندہ میرے سے اس لہجے میں بات نہ کرنا ورنہ مجھے لہجہ تبدیل کرنا پڑے گا، اے بھاگ جا، آخری عشرے میں رمضان میں مسجد میں اعتکاف نہ کر، جب تک میں آپ کے پیر پکڑ کے نہیں معافی مانگے گا تیرا اعتکاف قبول کوئی نہیں۔ میں کہاں سے لاؤں؟ قاضی احسان احمد شوج آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، سن 1950 میں اپنی ماں کو چنڈی پر چڑھا کے کندھے پر بٹھا کے حج کرا رہا ہے، بیت اللہ کا طواف انگلی پکڑ کے کرایا، اماں تھک گئی، اماں تھک ہار گئی، وہی ویڑے میں بیت اللہ کے سین میں بیٹھ گئی، کہنے لگی بیٹے مطاف والی جگہ سے میرے سے قدم نہیں بڑھتا، اماں بھی بڑے مراحل ہیں، سب مروا جانا پڑے گا، مقام ابراہیم میں نفل پڑھنے پڑیں گے، زمزم پینا پڑے گا، کہنے لگی پترا تھک گئی تھوڑا سا آرام کرنے دے۔ قاضی احسان احمد شوج آبادی رحمت اللہ علیہ کہتے میری اماں لیٹ گئی، اللہ اکبر، میں نے اپنی ماں کو اپنے پاس لٹا لیا، میری اماں وہیں ویڑے میں لیٹ گئی، مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں اچانک اٹھا اور اٹھ کر میں اپنے ماں کی پیروں کی طرف آیا اور دونوں پیروں کو میں نے ماں کی جوڑ لیا اور پیروں کی تلیوں کو اللہ غنی میں چومنے لگ گیا، اور میں نے ایک ہاتھ اللہ کے دربار میں دوسرے ہاتھ میں ماں کے پیر اٹھا رکھے تھے، میں نے کہا عرش والے تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، عرش والے آج میرا دل کہتا ہے جو تیرے نبی نے کہا ماں کی قدموں تلے جنت ہے، اللہ آج وہ جنت میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ میری ماں نے جب میرے بول سنے اٹھ کے بیٹھی، میرے منہ پر چماٹا مارا، کہنے لگے اوے کملیا کوئی سوچ سمجھ کے مانگا کر، کیا مانگ رہا ہے؟ میں نے کہا اماں تیرے سے نہیں مانگ رہا ہوں، اس سے مانگ رہا ہوں۔ کہ پھر میری ماں بھی نے اپنے دوپٹے کو یوں کر کے اونچا کیا، کہنے لگی پترا پھر آج میں تجھے خدا سے دلوا کے رہوں گی۔ کہ میری ماں نے بھی یوں کر کے ہاتھ اٹھایا اور میرے دوسرا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور اگے کہنے لگے عرش والے پتر نونا ایک ماں کے سفید بالوں کو دیکھ، یا اللہ اس نے ماں کا واسطہ دے کے تیرے سے مانگا، اگر آج نہ ملا تو لوگ ماں کا ادب کرنا چھوڑ دیں گے۔ قاضی صاحب کہنے لگے میری ماں نے رو کے دکھایا، اللہ اکبر، پورا حرم روشن ہو گیا، اللہ نے اللہ کی قسم میری ماں کی تلووں تلے جنت کا دروازہ دکھلا دیا۔ میں کہاں سے لے کے آؤں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سارا دن قرآن سناتا، سارا دن حدیث کی خدمت کرتے، سارا دن فقہ کے مسئلے حل کرتے، کہتے جب رات کو گھر آتا اور 2 بجے رات کو جانے والوں، کل میں یہاں سے 2 سوا 2 بجے کھڑا تھا، ایک نوجوان کانوں میں بلوٹوتھ لگا کے جا رہا تھا، میں نے کہا یار کیا اس کے ماں باپ کوئی نہیں، 3 بجے جا رہے ہیں، بھائی سو گیا ہوگا، بہن سو گئی ہوگی، ابا سو گیا ہوگا، لیکن ماں جاگ رہی ہوگی اور بار بار دیکھ کے کہہ رہی ہوگی وہ آ گیا وہ آ گیا، جب آیا ہوگا تب ماں نے سکون کا سانس لیا ہوگا۔ نوجوان رات کو جلدی گھر جایا کرو، ماں کی نیند خراب نہ کیا کرو، بیوی بچے سب جو جاتے ہیں جب تک پورا گلشن مکمل نہ ہو، خدا کی قسم تمہاری ماں کی آنکھ میں نیند نہیں آتی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ رات کو اماں کے کمرے میں جاتے اور یوں کر کے اپنی آستینیں چڑھاتے، تیل کی ایک شیشی اٹھا کے اسے وہ ہاتھوں میں اڈیلتے، پھر اپنے ماں کے سر کے اندر مالش کرنے لگ جاتے۔ اماں کہتی پترا سارا دن محنت کر کر کے تھک گیا، سو جا آرام کر لے۔ کب وہ محنت اپنی جگہ، یہ محنت اپنی جگہ، صلہ اس محنت سے ملے گا۔ پھر سر پہ مالش کرنے کے بعد میں بیٹے کو چیخ چیخ کے کہتی نہ بیٹا نہ کر، کہ میرا بیٹا میرے پیروں کے پاس آتا، دونوں میرے پیروں کو جوڑ کر زبان نکال کر میری پیروں کی تلیوں کو چاٹنے لگ جاتا، میں داڑے مار مار کے روتی، میں کہتی ہوں امام شافعی خبردار یہ کام نہ کر، کہتے اماں تجھے کس نے کہا میں پیر چاٹ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم میں تو جنت کی چوکھٹ کے بوسے لے رہا ہوں۔ وہ وقت کا امام ہو کہ ماں کے پیر کو چاٹے، اور میرے عزیزوں تو ہوش کو تمام ڈالو کہ ماں کے کمرے میں نہیں پڑتا۔ ماں باپ والوں تمہیں اللہ کی قسم ہے مجھے بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا اپنے ماں باپ سے ہنس کے بات کی ہو، کتنا عرصہ ہو گیا اپنے ماں باپ کا حال پوچھا ہو؟
یہ آج اس فقیر کو اللہ رب العزت نے جو عزت عطا فرمائی، یقین جانو آخری وقتوں میں ماں کہہ کے گئی تھی، پتہ نہیں مولا صاحب برحمان متی آپ سے، آپ کی ماں نے آخری وقت میں کیا کہا ہوگا، اگر کچھ کہا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں، کیونکہ تمہیں اس راستے پہ ڈال کے چلی گئی جس بازار میں جنت کے سودے ہوتے ہیں، تمہیں اس راستے پہ ڈال کے چلی گئی جب جنت کے علاوہ دوسرا مکان ہی کوئی نہیں۔ یقین جانو اماں دنیا سے جاری تھی، ایک کہنے لگی عبدالحنان اتنی دعائیں میں نے تجھے دے دی کہ موت تک کسی کی دعا لینے کی تجھے ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر ماتھا چوم کے کہنے لگی اللہ مجھے پتہ انشاءاللہ میرے حافظوں کے کندھوں پہ جنت میں جاؤں گی۔ میرے عزیزوں اللہ غنی، کسی کو سعادت ملی ماں کو چوڑیاں بنا کے دینے کی، کسی کو سعادت ملی ماں کو حج کرانے کی، اس فقیر کو سعادت ملی ماں کے جنازے پہ اللہم اغفر لی حینا و میتا پڑھنے کی، مجھے سعادت ملی میرے اماں کا جنازہ خود پڑھایا، ان فقیروں کو بھی سعادت ملی ہوگی۔ اے میرے چاند دنیا کی تعلیم میں ڈگری لے جاؤ، دنیا کی تعلیم میں میرے عزیزوں بڑا اونچا مقام لے جاؤ، لیکن میرے عزیزوں ایک ڈگری ضرور لے لینا، اتنا تو دین کا علم حاصل کر لینا کہ باپ مر جائے تو غسل خود دو، باپ مر جائے تو جنازہ خود پڑھا دینا۔ رب کعبہ کی قسم ہے مولوی صاحب جنازہ پڑھائیں گے اور کہیں گے اللہ معاف کر دے یہ میرا نمازی تیرا بندہ ہے، جب بیٹا جنازہ پڑھائے گا رو کے کہے گا اللہ معاف کر دے بندہ تیرا ہے ابا میرا ہے۔ یا اللہ جس طرح اس نے ہماری فکر کی، آج اس کا بچہ فکر کر کے اللہ کہہ رہے اللہم من احییتہ منا فحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ جب ماں مر جاتی ہے، ہمارے پنجاب میں بڑا رواج ہے، تعزیتی پروگرام کے لیے بلاتے ہیں اور پرچی دیتے ہیں حضرت جمعہ کی شان سناؤ۔ ایک دن میں اڑ گیا، میں نے کہا نہیں سناتا ماں کی شان، میں نے سناؤ نہیں، میں نے کہا کتنے دن ہوئے ماں کو مرے ہوئے کا 2 دن ہو گئے، میں نے کہا آج شان یاد آئی، موٹر سائیکل کی لال بتی پیچھے جو اس کے اوپر ماں کی شان ماما ٹھنڈیاں چھاواں آج یاد آئی، گاڑی کی سائیڈ والے شیشوں کے باہر ماما ٹھنڈیاں چھاواں آج یاد آئی۔ اس وقت یہ ٹھنڈی چھاں کہاں تھی جب بیوی کے پاس کھڑے ہو کے کہا تھا تو چپ کر دیا کر اس کو تو بھونکنے کی عادت ہے، اس وقت ٹھنڈی چھاں کہاں تھی؟ جب تیرے بچے اس کے پوتے اس کے پاس رات کو بیٹھتے تھے، تیری بیوی مار مار کے تھپڑ کمرے میں لے جایا کرتی تھی، اس وقت ماں کی شان کہاں تھی؟ یاد ہے اس کا پوتا تیرا بیٹا اس کے ساتھ برتن میں کھانا کھا رہا تھا اور وہ لک میں بنا بنا کے چھوٹے چھوٹے اپنے پوتے کے منہ میں دے رہی تھی، تو آیا اور آ کے کہنے لگا امی جان اس کو مت کھلائیے ذرا سیب لگ جائیں گے، آج کہتا ہے ماں کی شان سناؤ۔ اس وقت باپ کی شان کیوں نہیں سنی، اس وقت ماں کی شان کیوں نہیں سنی؟ جب تیری ماں سارا دن تیرا سے پوچھتی رہی اور کہہ رہی تھی بہو بیٹا آ گیا، بہو بیٹا آ گیا، ابا اماں سے کہہ رہا تھا پوچھ بیٹا آ گیا، ہاں جی آ گئے، جب باپ لگڑاتا ہوا کمرے کے باہر سے گزرا اور کہنے لگا بیٹا آ گیا، تو اس نے کہا تھا ابھی آ کے سوئے اور کہہ رہے تھے مجھے اٹھانا مت، جب اٹھے گا تو میں تیرے کمرے میں بھیج دوں گی، تو یہ تیرا باپ روتا ہوا تیری ماں روتی ہوئی کمرے میں جا رہی تھی۔ یا اللہ جس کے پیشاب خانے میں اپنے کپڑے گندے کیے، پروردگار عالم جس کے لیے ساری ساری رات جاگتے رہے، جس کو پیٹ میں اٹھا کے 9 مہینے میں پھرتی رہی، اللہ آج یہ بچہ جوان ہو کے کہہ رہا ہے مجھے اٹھائے کوئی نہ، اور بیوی نے دروازے پہ کھڑا کر کے دھکا دیا کہ اندر جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ آؤ 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 ماں اور بیٹے کا پیار مر گیا، تعزیت کریں۔ یاد ہے وہ وقت جب تیرے بیٹے نے تیرے باپ نے تیرے سے کہا تھا اور جیب میں سے پرچی ایک ریپر نکالا تھا، ایک گتے کے ڈبے کا چھوٹا سا پیپر نکالا تھا اور کہا تھا بیٹے پچھلے ہفتے یہ شربت لے کے آیا تھا، میں نے 4 دن پیا، میری کھانسی ختم ہو گئی، تیرا باپ سکون سے سوتا ہے، آج یہ شربت لے کے آ جانا۔ تجھے یاد ہے
اس وقت انہیں ناشتے کی روٹی کو یوں کر کے چھوڑا اور کہا تھا ہماری تنخواہیں تو تمہاری دوائیوں میں لگ جاتی ہے، بتاؤ تمہاری دوائیاں پوری کریں یا اپنے بچوں کی فیس سے پوری کریں۔ تیرے باپ کا شرم سے سر جھک گیا، اس وقت انسانیت مر گئی، آؤ تعزیت کرے۔ آؤ میں تمہیں کربلا کے شاہ سوار کی کہانی سناؤں۔ اے لوگوں، کمزوری کی وجہ سے میرا دل اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں تمہیں دکھڑا فاطمہ سناؤں۔ اللہ اکبر۔ آخری وقت ہے سیدہ کا، آخری دن ہے دنیا سے جانے کا۔ حضرت علی نماز پڑھ کے تشریف لائے، دیکھا صبح صبح کام میں لگی پڑی ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ کہ علی مجھے آج ڈسٹرب نہ کر، مجھے آج روکنا، وقت بڑا تھوڑا، کام بڑا زیادہ ہے، تیرے کپڑے بھی دھو دوں، تیری روٹی بھی پکا دوں، رات کے برتن بھی دھو دوں، بچوں کا ناشتہ کروا دوں، ابھی تھوڑی دیر بعد روئیں گے، ان یتیموں کو ناشتہ کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہر طریقے لگے خدا خیر کرے۔ فاطمہ کیا بات ہے؟ کو صحیح بات کر کہ علی نماز پڑھ کر اشراق کی انتظار میں مصلی پہ بیٹھی اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے ہلتے ہلتے میری آنکھ لگی، مجھے اڑ گئی، خواب میں میرا ابا محمد مصطفیٰ آ گئے اور پوچھا بیٹی اللہ اکبر رات کیا کھایا تھا؟ میں نے مسکرا کے دکھا دیا۔ ابا تو رات کی بات کرتا ہے تو 3 دن سے پیٹ میں روٹی نہیں گئی۔ کہ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا اور کہا بیٹی آج روزہ رکھ لے، افطاری کے لیے دسترخوان بچھا کے تیرا باپ محمد بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ فاطمہ یہ تو بے وفائی ہوئی، تو نے تو زندگی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، دکھ درد میں ہمارے ساتھ رہی، آج بچوں کی جوانی کا وقت آیا، آج پھل کھانے کا موقع ہے، فاطمہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ ہسپتال میں امی پڑی ہے، ہسپتال میں ابو پڑے، پوچھ رہے امی چابی الماری کی کہاں رکھی ہے؟ ابو جان کا شناختی کارڈ کہاں رکھا ہے؟ اماں جو تجھے بیوہ ہونے کا پیپر ملا تھا جس میں پینشن ملتی تھی، اماں کو کہاں رکھا ہے؟ واہ واہ محمد، کالی کملی والے کی صاحبزادی کا انتقال ہے۔ حضرت علی پاس آ کے بیٹھ گئے۔ فاطمہ اتنی جلدی چھوڑ کے نہ جا، علی برداشت نہیں کر سکے گا کہ علی میرے پاس وقت کوئی نہیں، 3 باتیں میری سن لے، علی ان باتوں پر وعدہ کر عمل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات اے علی پہلی بات میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ میرے بعد تجھے شادی کی اجازت ہے۔ جو تجھے منع کیا تھا میرے ابا نے، جب ابو جہل کی بیٹی سے آپ کا شادی کا ارادہ تھا، میں حسن کو گودی میں، حسن کو انگلی پکڑ کر حسین کو گودی میں اٹھا کے میں کاشانہ نبوت میں آئی اور میں نے رو کے اپنے باپ سے جھپی ڈالی۔ میرے ابو نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کملی والے علی کو بھی 4 شادیوں کی اجازت، امت کو بھی 4 شادیوں کی اجازت۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا شادی کرے اس کی مرضی، لیکن ابو جہل کی بیٹی میرے پہ لار ہے۔ حضور نے اصل کی انگلی چھوڑ دی، فاطمہ کو گلے سے پیچھے کر دیا، منبر پہ چلے گئے۔ فرمایا انصار مدینہ اور مہاجر مکہ سارے کے سارے آ جاؤ۔ منبر پہ کھڑو کے لال فرمایا علی کہاں ہے؟ جی یا رسول اللہ، کہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جا۔ علی سامنے آئے کہ علی 4 شادیوں کا حکم امت کے لیے پر تیرے لیے کوئی نہیں۔ اے علی مجھے میری بیٹی بڑی پیاری ہے، سن لے مجھے پتہ لگا تو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہا ہے۔ اے علی میرا پیغام سن، جب تک میری بیٹی تیرے گھر میں ہے میں محمد تجھے دوسری عورت لانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اے علی میں آج اجازت دے رہا ہوں، میرے پاس شادی کر لینا۔ بچوں والوں سنو، حضرت علی سے سیدہ فاطمہ کہنے لگی علی میرا دوسرا پیغام ہے، علی ایسی عورت سے شادی کرنا جو یتیموں کو، میری اولاد کو سنبھال سکے۔ علی میرے سے وعدہ کر، فاطمہ جی کا 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا، 1 دن میری نشانیوں کے ساتھ بھی گزارنا۔ علی میں تجھے اجازت، 1 رات میرے بچوں کے ساتھ سونا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں گلے سے لگا کے پوچھنا اماں فاطمہ تو یاد نہیں آ رہی؟ روایات میں لکھا حضرت علی کی ہجکی بندی ہوئی، حضرت علی رو رہے۔ تیسری فرمائش، اتنے میں شہزادے حسین آ گئے
اور آ کے بابا کا دامن پکڑ کے کہنے لگے ابا کیا بات ہے ابا کیوں رو رہی ہے آپ کیوں رو رہے؟ سیدہ نے اپنی کمزور سی آواز میں فرمایا جاؤ جاؤ میرے بچوں نانے کے روزے پر میرا بھی سلام کہہ کے آؤ اور اپنا بھی سلام کہہ کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ ابا سمجھی کہ تھوڑی دیر لگے گی نانے سے بات کر کے آئیں گے، یہ پھدکتے اچھلتے دوڑتے ہانپتے کانپتے آئے اور ابا کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگ گئے اور کہنے لگے ابا ابا کہاں جا رہی ہے ابا کہاں جا رہی ہے؟ حضرت علی کہنے لگے بیٹے کیا ہوا؟ کہ نانے کے روزے پہ سلام کر کے بیٹھے تھے، نانے کے روزے سے آواز آئی جلدی کرو ماں کے پاس چلے جاؤ، قبر تو تمہیں بعد میں بھی نظر آئے گی، ماں چھپنے والی ہے، چہرہ قیامت تک نظر نہیں آئے گا۔ اور دوسروں کی ماں پر رونے والوں کبھی اپنی ماں کی پریشانی پر بھی روئے، کیا آج سارا دن گزر گیا میں نے اپنی ماں کے پیر نہیں دبائے، کبھی روئے؟ 4 سال ہو گئے کبھی میں نے اپنے ماں کے ساتھ بیٹھ کے دکھایا، جو اللہ چھللہ میرے ساتھ ہوٹلی کرتا ہے کاش وہ پکاتا اپنی ماں کے پاس لے کے جاتا، اس کی پسند کا پھل اس کی پسند کا کھانا لے کے جاتا، پھر تیری ماں ہاتھ اٹھاتی عرش سے تیرے لیے رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا۔ فقیروں اگلی تمہیں داستان سناؤ اس سے پہلے میرے سے آج وعدہ کرو، بوڑھے ہو تب بھی داڑھی چٹے بالوں سے بھر گئی تب بھی اگر ماں زندہ ہے تو آج جا کے پیر پکڑ لینا۔ مولی بتی صاحب کہیں گے میری تو قبر میں چلی گئی، میں کس کے جا کے پیر پکڑوں؟ میرے کپانی صاحب ربال ٹھیک ہے قبر میں چلی گئی، قبر تو تجھے یاد ہے، تجھے موقع ملے صبح فجر کے بعد باقی قبر کے پاس جا کے بیٹھ جانا کہ تو چلی گئی، سکھ کی چادری اجڑ گئی، ابا اپنا ساتھ نہ چھوڑنا، لمبے و لمبے گائے بگائے اللہ سے ہماری سفارش کر دینا، اللہ کے دربار میں تیری سفارش قبول ہوگی، دنیا میں ہمارے کام بنے گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے کرتے کا یوں کر کے دامن پکڑا اور کہنے لگی علی ذرا اپنا ہاتھ دینا۔ حضرت علی نے ہاتھ دیا اور اپنے کرتے کا دوسرا کونا پکڑا دیا، پھر سیدہ فاطمہ نے حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا علی ساری زندگی میں نے تیرے سے کچھ مانگا کہ نہیں مانگا؟ علی وہ وقت یاد ہے نا جب میں نے اللہ اکبر کا اور تو وضو کر کے مسجد میں جا رہا تھا، میں دھڑام سے مصلی پہ گر گئی، سہارا دے کے مجھے اٹھا کے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا علی 4 دن کی بھوکی ہوں، کھڑے ہونے کی ہمت ہی کوئی نہیں رہی۔ علی وہ وقت یاد ہے نا جب میرا باپ رات کے اندھیرے میں دروازہ آ کے بجا رہا تھا، میں نے کہا کون؟ کہ تیرا باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عرض کی ابو جان اکیلے ہو؟ کہ بیٹی کیوں؟ کہ اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ، اگر ساتھ کوئی لے کے آئے ہو ابا جان اندر نہ آنا، پہلے اپنی چادر مجھے دو۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ دروازے سے اندر ڈال کے چادر دے دی، پھر فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا جان اس لیے روکا تھا آج تیری بیٹی کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ اپنا بدن لپیٹ سکے۔ لائیو گفتگو چل رہی ہے اور موبائلوں پر گھر میں سنانے والوں غور کرو، تیرے میرے گھر میں کون سا دن ایسا گزرتا ہے کہ کپڑوں پہ جھگڑا نہیں ہوتا؟ سیل لگی ہوئی ہے، اگر پیسے دے کہاں سے لے کے آئے، کس کا خون چوڑ کے لے کے آئے، کہاں چوری کر کے آئے، کہاں راب پائی کر کے آئے، جتنی اس کی تنخواہ تھی اتنی لے کے آئے، باقی کہاں سے لے کے آئے؟ تیری سیل کے لیے لاکھوں گھر تباہ ہو گئے۔ علی آپ سے کچھ مانگا کہ نہیں؟ آج مانگو گی تو کچھ دو گے؟ اللہ اکبر۔ حتیر کہنے لگے فاطمہ کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگی علی ذرا میری جھولی میں جھانک کے دیکھ، علی میری جھولی میں جھانک کے دیکھ۔ حضرت علی جھانکنے لگے فاطمہ کیا ہے؟ کہ علی ذرا زبان ہلا کے دو بول
اس جھولی میں ڈال دے تاکہ مرنے کے بعد ابا کو جا کے جھولی دکھاؤں اور سر فخر سے بلند کروں۔ حضرت علی کہنے لگے کیا ڈالوں؟ علی صرف اتنا بتا دے تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں، میری خدمت سے راضی ہے کہ نہیں۔ حضرت علی کی چیخ نکلی کہ فاطمہ ہاتھ جوڑتا ہوں، زندگی میں تو نے نہ کپڑے کا نہ روٹی کا نہ مکان کا سوال کیا، اللہ کی عزت کی قسم تو فاطمہ ان کانوں نے سنا اس کی زبان سے جس کی زبان پہ ہمیشہ حق آیا، سچ آیا، قرآن آیا۔ اس نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ رہی میری بات، رہی فاطمہ میری بات، رب محمد کی قسم ہے تو میری رضا کی بات کرتی ہے، رہی میری بات اے فاطمہ حجرے میں علی تیرے سے راضی ہو گیا، روزے میں ابا تیرے سے راضی ہو گیا، اللہ کی قسم ضمانت دے رہا ہوں عرشوں پہ خدا تیرے سے راضی ہو گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کرے تیرے میرے جنازے پر عہدنامہ نہ لکھا ہو بلکہ فرشتہ تیرے میرے ہونٹوں پہ لکھ کے چلا جائے وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آجا آجا نیکوں میں متقیوں میں ان بندوں کے اندر جن کو اللہ نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ان میں شامل ہو کے اللہ کی جنت الفردوس کے اندر چلا جا۔ بھائیو عبد الحلال کا رونے کا، چیخنے کا، چلانے کا، رلانے کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اللہ کے واسطے اپنی زندگی کی سانسوں کو قیمتی بناؤ، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو ہر حال میں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ یہی تبلیغ ہے، یہی تدریس ہے، یہی تصنیف ہے، یہی تصوف ہے، یہی آستانوں کا خالقاؤں کی گفتگو ہے۔ بتاؤ اس زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اور اپنے پیارے جی نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے آج سے ابھی سے جو ساس اندر جو ساس بار اس کو درمیان رکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کون انشاءاللہ وعدہ کرتا ہے؟ سر کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، چہرے پہ داڑھی رکھنی ہے، کرتا شلوار سنت کے مطابق شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنی ہے۔ ان 5 سنتوں کو کون زندہ کرے گا انشاءاللہ؟ ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ کام آپ کے میرے ذمہ لگایا کہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا۔ یہ دعوت مکے سے چلی، دار ارقم سے چلی، سیدہ خدیجہ کے گھر سے چلی، غار حرا سے چلی، یہ میرے عزیز و بدر احد تبوک حنین کے سے ہوتے ہوئے مدینے میں آئی، پھر میرے عزیز و مدینے سے دعوت چلی اور پوری دنیا کے اندر اس دعوت والا پیغام پھیل گیا۔ اب یہ پیغام میرے عزیز و اگلی انسانیت تک، اگلے انسانوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ مرتے دم تک اس کام کو کرتے رہیں گے اور کرتے کرتے مریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ 8، 9، 10 محرم سے روزہ اللہ کے راستے میں کون لگائے گا انشاءاللہ؟ پکی بات، نکلے گی 3-4 جماعتیں اس محلے سے اللہ کے راستے میں، پکی بات ہے۔ جو نکلے گا وہ انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ تمہاری عمر میں، عمل میں، جان میں، اور نیت کرو ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے، اپنی اپنی ماں کے دوپٹے کا دفاع کرتے رہیں گے، نفاذ شریعت اور نفاذ اسلام کے لیے سر توڑ کی کوشش کریں گے، جان مال کی بازی لگائیں گے۔ اللہ تمہاری عمر میں، عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ۔ آپ یقین جانیے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اگر آپ نے کہا نا اللہ معاف کر دے تو اس نے معاف کر دیا ہے۔ اب نئی زندگی کی ابتدا نماز کے سجدوں سے، پیار محبت سے، رزق حلال سے، سچ سے، بری عادتوں سے بچنے سے اپنی نئی زندگی کی ابتدا کیجیے، کسی کا دل نہ دکھانے سے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ اس پروگرام کو قبول فرما لے اور اس سے پہلے جو پڑھا گیا جو پروگرام ہے قبول فرما لے۔ اللہ اولاد آدم حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا ثواب پہنچا دے اور تمام انبیاء علیہ السلام اور اوپر جو ایمان لانے والے ان سب کی روحوں کو ثواب پہنچا دے، خصوصاً بالخصوص آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو اس کا ثواب پہنچا دے۔
آپ کی آل پاک ازواج مطہرات نبیین صدیقین شہداء صالحین صحابہ پاک صحابیات تابعین تبع تابعین تمام بزرگان دین کو تمام شہداء اسلام خصوصاً کربلا کے شہیدوں کی روحوں کو اللہ اس کا ثواب پہنچا یا اللہ سلسلہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سروردیہ کے کابرین اہل اللہ کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا اور اللہ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات خصوصاً جس قبرستان میں حضرت والا کی والدہ صاحبہ کی قبر ہے تمام اہل قبور کی مغفرت فرما یا اللہ خصوصاً بالخصوص اس پروگرام اور جتنا مدرسوں میں پڑھا جا رہا ہے سب کا ثواب اللہ حضرت کی والدہ کی روح کو سب اس کا ثواب پہنچا دے کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات ہمارے ماں باپ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے سب کی قبروں کو اللہ کریم نور سے بھر دے خصوصاً مرحومہ مغفورہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے عذاب قبر حساب قبر معاف فرما دے تیری بندی ہے زندگی کے کسی لمحے میں اس نے کہا ہوگا اللہ مینوں معاف کر دے اللہ اس جملے کو تو پسند فرما کر اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے اولاد جو صدقہ جاریہ چھوڑ کے گئی ہے اللہ ان کے ہر بول پڑھانے سننے کو قبول فرما ان کے لیے اور مرنے والوں کے لیے والد صاحب کے لیے مغفرت کا سعادت مندی کا اللہ تو سبب بنا دے اللہ جنت الفردوس کے باغوں میں سے اللہ اماں ابا جان کی قبر کو بنا دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے بہن بھائی رشتہ داروں میں ہمارے نمازیوں میں جو فوت ہوئے ان کی مغفرت فرما دے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما بیماروں کو صحت عطا فرما مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کر دے اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما اللہ کریم اپنے علم سے علم عطا فرما اور علم سے علم نصیب فرما دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے ہسپتالوں میں گھروں میں یہاں جو بیمار ہیں اللہ صحت عطا فرما دے بھائی عمر عباسی صاحب کل سے لے کر اب تک یا اللہ بڑی مشقت کے ساتھ اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ ساتھ دے رہے ہیں ان کی کوشش کاوشوں سے اللہ یہاں ذریعہ بنا آنے کو اور آپ کے حکم سے آئے اللہ تو ان کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرما جو اولاد دی برکت دے دے اور صاحب اولاد بنا دے اس مدرسے اور مسجد کو آباد فرما دے پڑھنے والے طلباء کو قرآن و سنت کا فیض عطا فرما دے اور پڑھانے والوں کے سینوں میں بھی نور عرفان نصیب فرما دے مدرسے کی تعمیر کی ضروریات ہوں طلباء اکرام کی تام قیام کی اللہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے خزانہ غیبی سے انتظام فرما دے اور مولا اہل خیر کو متوجہ فرما دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہر آن ہر گھڑی ریل کا گاڑی کا موٹر سائیکل کا ہوائی سفر ہو مقصود تک خیر و عافیت کے ساتھ بچا اللہ ذلت و رسوائی سے اور ایسے ماحول سے ہماری حفاظت فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما ان بھائیوں اور بہنوں میں اتفاق اتحاد محبت پیدا فرما مدرسے اور گھر کو اور خاندان کو لے کے چلنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد